معزز ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسماء حسنہ یا اسماء الحسنہ یعنی اللہ رب العالمین کے صفاتی ناموں کا بڑا ہی تذکرہ کیا اور سبحان اللہ اس کی بڑی فضیلت بیان کی۔ چنانچہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جو اسماء حسنہ و صفات خداوندی اللہ تبارک و تعالی کی کثرت سے کرتا ہے تو پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ جو کثرت سے ان ناموں کا ورد کرتا ہے اور اپنے اوراد کے اندر شامل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں پہنچا دیتے ہیں۔ اور دوسری حدیث مبارکہ ترمذی شریف کی ہے جس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں، 99 نام ہیں، لیکن مشکات شریف کے بعض نسخوں میں الواحد اور بعض نسخوں میں الاحد ہے، اس لیے میں نے الاحد کے معنی یعنی کہ یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری حدیث مبارکہ یعنی کہ جس میں اللہ رب العالمین کی 99 نام ہیں، اس میں وہاں پر مشکات شریف کے نسخوں کے اندر الواحد ہے، اور جیسے کہ ہم اللہ رب العالمین کے 99 پڑھتے ہیں تو وہاں الاحد کہتے ہیں، الاحد، اور ویسے ہیں الواحد وہاں مشکات شریف کے اندر موجود ہے۔ تو ویسے تو اگر اس کو بھی ملایا جائے الواحد اور الاحد تو یہ پورے 100 ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ان پیارے ناموں کی برکات نصیب فرمائے، اور یقیناً ان ناموں کی برکات انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ آج صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ایک پیارا نام جسے سبحان اللہ ہم اللہ کہا کرتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں بچہ بھی چھوٹا معصوم ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی زبان پر کیسے جاری فرما دیتے ہیں، اپنے نام نامی اسم گرامی کو جاری فرما دیتے ہیں، اور سبحان اللہ اس کی بے شمار برکات ہیں۔ اللہ جل جلالہ یہ اللہ رب العالمین کا ذاتی نام ہے، صفاتی نہیں بلکہ یہ ذاتی نام ہے، اور یقیناً اس کے معنی اللہ تبارک و تعالی ہی جانتے ہیں، لیکن سبحان اللہ علماء لکھتے ہیں کہ معبود برحق اور خدا تعالی اور معبود حقیقی اس کے معنی لیتے ہیں، لیکن یہ اصطلاحاً لیتے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العالمین کا یہ نام اگر کوئی شخص روزانہ 1000 بار پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اسے کمال یقین عطا فرماتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں مختلف معاملات کے اندر جو ہے وہ الجھن کا شکار رہتے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، یہ کیسا ہوگا نہیں ہوگا، ہوگا نہیں ہوگا، کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، رزلٹ کیا ہوگا۔ تو لیکن سبحان اللہ اس نام کا ورد کرنے والے اللہ تبارک و تعالی انہیں کمال یقین عطا فرماتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ناظرین کرام آج دور حاضر کے اندر ہم دیکھتے ہیں اپنے اولیاء اللہ کو، اور ان کو دیکھتے ہیں وہ ذکر ہو کے اندر، اگر ہم حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لیں اور بقیہ جو بزرگان دین کو لیں تو وہ سبحان اللہ ہو کی ضربوں کے اندر اور اللہ ہو کے نام کے اندر جو ہے وہ مستغرق رہتے تھے، اور کس قدر دنیا ہے نہیں ہے ان کے پاس لیکن کمال یقین ان کے پاس ہوتا تھا، اس قدر اللہ رب العالمین سے یقین کے سبحان اللہ۔ اور فرماتے ہیں کہ ایک اور فضیلت اس اللہ رب العالمین کے پیارے نام کی کہ جمعے کے دن نماز جمعہ سے پہلے پاک صاف ہو کر خلوت میں بالکل تنہائی میں بیٹھ کر اگر کوئی شخص اس کا سانس کے ذریعے ورد کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے قلب و اذہان کو سبحان اللہ اطمینان عطا فرمائیں گے۔ یعنی کہ ویسے تو معمولات ذکر کے اندر علماء لکھتے ہیں اور بزرگان دین لکھتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد ذکر کو اپنی زبان کو بھی اور اپنے دل کو بھی ذکر کا عادی بناؤ، اور اس کے لیے علماء مختلف طریقے وغیرہ لکھتے ہیں، لیکن آپ جو بھی چاہیں اس میں، یا آپ جس بھی سلسلے سے وابستہ ہیں، سلسلہ سہروردیہ، قادریہ، نقشبندیہ، شاذلیہ، یا کوئی بھی جو سلسلے ہیں ان سے وابستہ ہیں، ان کے اپنے اپنے بعض جو ہے ذکر بالجہر کہتے ہیں، بعض ذکر بالسر یعنی کہ خاموشی سے ذکر کرتے ہیں، جو آپ جو بھی طریقہ اپنانا چاہیں، بہرحال ذکر جو ہے سبحان اللہ اس کی بے شمار برکات ہیں۔ تو ناظرین کرام ویسے تو اس اللہ رب العالمین کے اس پیارے نام کی بے شمار برکات ہیں، جس میں سے ایک یہ بھی لکھا گیا ہے اگر کوئی شخص لا علاج مرض کے لیے اسے پڑھا، اگر کوئی شخص ایسا مرض اسے لاحق ہے کہ اس کا کوئی علاج ممکن نہیں ہو رہا، اب اس کا علاج کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو سبحان اللہ
تو اب اس کا موت کا وقت بھی آ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیارے ذاتی نام کا ورد کریں اور سبحان اللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفائے تامہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور سبحان اللہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص محبت الہی سے ذکر کرے اور اس میں ذرا بھی شک نہ کرے، آج یقین جانیے کہ دور حاضر کے اندر جو ہے نا مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں کہ یا کیا اللہ کے ذکر کرنے سے کیا ملے گا، قرآن پڑھو، قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا کلام ہے۔ آج دیکھیں، آج دنیا والے کوئی کسی پر بہت زیادہ نعمتوں کی فراوانی کریں، اگر آپ کے کسی پر بہت زیادہ احسانات ہوں تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کا نام لیتا رہے، اور وہ یقیناً وہ شخص بھی یہی چاہتا ہے۔ تو سبحان اللہ، اللہ رب العالمین کا تو نام ہمارے زبان پر ہر وقت جاری رہنا چاہیے۔ اسی لیے سبحان اللہ بزرگان دین فرمایا کرتے ہیں الحمدللہ علی کل حال، ہر لمحے چاہے غمی میں ہے یا خوشی میں ہے، الحمدللہ الحمدللہ علی کل حال۔ بہرحال یہ ہے کہ اگر اس کو ہر نماز کے بعد، یہ ایک پیارا عمل، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں، اس کا ذکر کریں اللہ کا، یا صرف اللہ اللہ، یعنی کہ آخر میں ہا بھی بعض پڑھتے ہیں اللہ 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 اللہ، یہ غلط ہے۔ تو اصل ہے اللہ۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ کا یہ نام اتنا پیارا نام ہے کہ اس میں منہ بھر کر سبحان اللہ انسان پڑھتا ہے، اور یہ اللہ کا اس میں جلالت ہے، اور اس کو جب انسان اس کو زبان سے ادا کرے تو اللہ رب العالمین کی سبحان اللہ جلال کو ذہن کے اندر رکھے، اللہ رب العالمین کی عظمت اور اس کی بڑائی اور اس کی کبریائی کو ذہن میں رکھے۔ وہ رب، وہ اللہ جس نے بغیر ستون کے اتنے بڑے آسمان کو ہمارے اوپر مسخر کیا ہوا ہے، اس کے اوپر بغیر ستون کے، اور طرح طرح کی نعمتیں، طرح طرح کی، وہ رب سبحان اللہ، اس کا نام جب زبان سے لیا جائے تو کس طریقے سے لیا جائے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ جب وہ وضو کرتے اور نماز کے لیے پہنچتے تو ان کے جسم پر جھریاں پڑ جاتی اور خون رسنا شروع ہو جاتا کہ اب اس بارگاہ کی بارگاہ میں پیش ہونے والے ہیں جو دو جہاں کا رب ہے، جو تمام جہان کا رب ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے ناظرین و سامعین، اللہ رب العالمین کے بے شمار اور بقیہ نام ہیں، انشاءاللہ ایک ایک نام کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، اس کی فضیلت کو بھی حاصل کریں گے اور انشاءاللہ ان کو اپنے معمولات میں لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، جہاں ہم بقیہ اذکار کر رہے ہیں، بقیہ معمولات، بقیہ دین سے جڑ رہے ہیں، تو ایک کوشش یہ بھی کی انشاءاللہ کہ اب انشاءاللہ ہم اللہ رب العالمین کے 99 نام جو ہیں، یعنی کہ اللہ رب العالمین کے 99 نام، ویسے تو ہر ایمان والے کو آنے چاہیے، بہت ہی پیارے آسان نام ہیں، آج کل تو ماشاءاللہ بچوں کو ویسے ہی یاد ہوتے ہیں، لیکن میرا جو میسج ہے وہ بڑوں کے لیے ہے کہ بڑے بھی ان ناموں کو یاد کریں۔ معصوم بچہ دیکھیں، سب سے پہلے اس کے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے اللہ کا نام سکھلاؤ۔ معصوم بچہ ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ اسے جب آپ اللہ کا نام اس کو عادی کر دیں نا تو وہ خود بخود اتنا پیارا اس نام میں سوچ رہا تھا پچھلے دنوں بھی بچے کو دیکھ کر کہ اللہ رب العالمین اپنا یہ نام بچے کو کیسا سکھلا دیتے ہیں۔ دنیا کے بہت سے نام اس کے سامنے پکارو لیکن وہ جھومتا نہیں، جیسے ہی اللہ کا نام اس کے سامنے پکارو تو وہ ذکر کرنے لگ جاتا ہے، بچہ ہلنا شروع ہو جاتا ہے، موو ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی سبحان اللہ، یہ ہمارا معبود رب ہے سبحان اللہ، اور یہ اس کے نام کی برکات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان ناموں کی برکات نصیب فرمائے۔